کیا آپ بھی خوشی کی تلاش میں ہیں؟ گھر، بنگلہ، گاڑی، دولت، پیسہ، کریئر، کیا یہ ہے خوشی کا سامان؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اس سے آپ کو سیٹسفیکشن، آپ کو خوشی نہیں ملتی، بلکہ آپ کا دماغ آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کو ان اندیکھی چیزوں کے پیچھے دوڑاتا ہے جو کبھی بھی آپ کی اسپیس، آپ کی سیٹسفیکشن کو فلفل نہیں کر پاتی۔ اس دوڑ میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ میں آپ کو کچھ ایسے برین فیچرز کے بارے میں بتانے والی ہوں جو دراصل آپ کی خوشی کو برباد کر رہے ہیں، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے خوشیوں کے قاتل خود ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ ایسے فیچرز، کچھ ایسے طریقے بھی بتاؤں گی جن کو بہتر کر کے آپ اپنی عادات بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ آپ حقیقی خوشی محسوس کر سکیں۔ 2018 میں کالج میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس پر ایک سروے کیا گیا۔ اس سروے میں 83% اسٹوڈنٹس نے کہا کہ وہ امیر بننا چاہتے ہیں اور 55% بچوں نے کہا کہ وہ اپنا کریئر مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ Basically, money. Being wealthy is definitely a big aspect of it. Save a lot of money. Earning money. It's very important to be rich. It's بہت عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، باقی تمام مخلوقات سے افضل بنایا، لیکن یہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم دوسرے جانوروں سے زیادہ مضبوط ہیں، تیز یا چالاک ہیں، بلکہ یہ ایک یونیک ٹریٹ کی وجہ سے تھا، اور وہ تھا ہمارا سوچنے کی صلاحیت، ہمارا تجریدی طور پر سوچنے کا فن۔ اس ٹریٹ نے ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی اجازت دی، خوراک کو تقسیم کرنے، ماحول میں تبدیلیوں کی پیشگوئی کرنے کی اجازت دی، اور یہ مستقبل کی حفاظت کی جبلت ہماری سروائیول کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی ٹریٹ، یہی انسٹنکٹ آج کے دور میں ہمیں خوش رہنے میں مشکل پیش کرتی ہے۔ حالانکہ ہم ایک ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہیں، ہمارے دماغ آج بھی مستقبل کے انعامات کے پیچھے بھاگنے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے دماغ اس طرح سے ڈیزائن ہو چکے ہیں کہ ہمیں دور کی چیزیں زیادہ اٹریکٹیو محسوس ہوتی ہیں۔ ہمارا دماغ ہمیشہ اندیکھی چیزوں کے لیے بہت اٹریکشن محسوس کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ ہم ہمیشہ اس پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے پاس جو ہے اس پر توجہ دیں۔ یہ ڈسسیٹسفیکشن نہ ختم ہونے والا ایک ویشیس سائیکل سٹارٹ ہو چکا ہے جس سے ڈسسیٹسفیکشن جنم لیتی ہے۔ ایسے کون سے 4 برین فیچرز ہیں جو کہ ہماری خوشی کو برباد کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا ہے مس وانٹنگ، یعنی غلط چیزوں کے پیچھے بھاگنا۔ دوسرا ہے کمپیریزن ٹریپ، ہم ہمیشہ پیچھے محسوس کیوں کرتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کرنا۔ تیسرا ہے ہیڈونک ایڈیپٹیشن، اچھی چیزیں وقت کے ساتھ اپنی چمک کیوں کھو دیتی ہیں۔ اور فورتھ ون ہے امپیکٹ بائس، اچھے واقعات کا اثر ہم بڑھا کر کیوں سوچتے ہیں۔ وائی وی چیز دا رانگ تھنگس، جسے سائیکالوجسٹ ڈین گلبرٹ اور ٹم ولسن نے مس وانٹنگ کہا ہے۔ جب ہم ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں جنہیں ہم اپنے لیے خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمیں خوشی نہیں دیتی، سوچے ذرا، ہم زیادہ پیسے، بڑا گھر، بہتر ملازمت چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں ایور لاسٹنگ خوشی دیں گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک بار جب آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہو گئی، کھانا مل گیا، رہائش کے لیے جگہ مل گئی، کپڑے مل گئے، تو زیادہ پیسہ آپ کو خوشی کیسے دے سکتا ہے جب بنیادی ضروریات نے آپ کو خوشی نہیں دی؟ یہی بات ترقی یا حتیٰ کہ شادی کے بارے میں بھی سچ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمیں وہ چیز مل جائے گی، فلاں چیز مل جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، پھر یہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں وہ چیز مل بھی جائے تب بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ ہم اکثر غلط چیزوں کی خواہش کرتے ہیں جنہیں ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے ہمیشہ پیچھے محسوس کیوں کرتے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے ذرا رکیے اور سوچئے۔ آپ صبح اٹھے، آپ نے اپنی روٹین کے کچھ کام کیے، پھر اس کے بعد آپ نے موبائل فون پکڑ لیا، سکرولنگ کی، and see someone with a perfect life on social media and immediately feel like you are falling behind۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم چیزوں کو حقیقی طور پر نہیں سوچتے، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں، اور اسے ہی ریفرنس پوائنٹ سیٹ کرنا کہتے ہیں۔ میں لوکل لینگویج میں کہتی ہوں اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینا۔ یہی وجہ ہے جس کی بنا پر ہم اپنی ملازمت کے بارے میں برا محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ہم بہت سے لوگوں سے اچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ کوئی ہم سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے تو ہم اس سے جیلس محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایون ہم اپنی سیلریز کو، اپنی لکس کو، اپنے ریلیشن شپس کو، یہاں تک کہ ہم اپنے مزے کو بھی، اپنی انجوائمنٹ کو بھی دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، اگر ہماری فرینڈ ہی ہم سے 2-3 مارکس زیادہ لے جائے پھر بھی ہمارے لیے ٹینشن،
ایک نے کپڑے مجھ سے اچھے کیوں ڈالے، یہ بھی ہمارے لیے ٹینشن۔ چاہے ہم اپنے لیے کتنا بھی اچھا کام کر لیں، ہم جو مرضی کر لیں، اگر کوئی ہم سے بہتر کر رہا ہے تو ہم ہمیشہ اس کے لیے برا محسوس کریں گے، اور یہ ہے کمپیریزن ٹریپ۔ اس کمپیریزن ٹریپ کا ہم اپنے ارد گرد اپنی اوور تھنکنگ سے ایک ایسا وشیس سائیکل کریٹ کر چکے ہیں جس سے ہم نکل نہیں پا رہے، اور ایک ڈس سیٹسفیکشن ہمارے اندر مزید سے مزید گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انہی کی وجہ سے ہم زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات کو مس کر جاتے ہیں، خوشی محسوس نہیں کرتے، اپنے لیے کسی بڑی چیز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حالانکہ خوش رہنے کے لیے ہمیں ضروری ہے ہم چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے خوش ہو جائیں، بڑی چیزوں کی بڑی ریزنز تلاش نہ کریں، لیکن نہیں بھائی، ہم نے اپنے لیے یہ جو ٹریپ بنا لیا ہے خود سے، اس سے ہم کیسے نکلیں؟ ہمیں تو یہ فلفل کرنا ہے۔ اچھی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنی چمک کیوں کھو دیتی ہیں؟ چلتے ہیں اپنی تھرڈ پرابلم کی طرف۔ دیٹ ون از ہیڈونک ایڈیپٹیشن۔ ہیڈونک ایڈیپٹیشن وہ عمل ہے جس میں آپ کا دماغ کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ اتنی خوشی نہیں دیتی جتنی کہ پہلے دیتی تھی۔ فار ایگزامپل، آپ نیا فون لیتے ہیں، اس میں آپ فیچرز یوز کرتے ہیں، وہ شروع میں وہ موبائل بہت کمال کا ہوتا ہے، لیکن چند ہفتوں بعد کیا ہوتا ہے، وہ ایک ناکارہ سی چیز بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں، جیسے ترقی یا نئی کار خریدنا، تو وہ خوشی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، اور وہ چیز ہمارے اندر اس چیز کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی۔ اس سے ہی کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے، اور یہ ہیڈونک ایڈیپٹیشن ہمارے اندر پرماننٹ ڈسسیٹسفیکشن کو جنم دیتی ہے جو ہمیں خوشی نہیں لینے دیتی۔ اینڈ دا لاسٹ ون از امپیکٹ بائس۔ لگتی تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، یٹ ہیونگ لانگ لاسٹنگ امپیکٹس آن آور مائنڈ۔ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو چلتے ہی رہتے ہیں، کچھ اچھے واقعات اور کچھ برے واقعات، لیکن اچھے واقعات کا اثر ہم بہت ایگزیجریٹ کر کے سوچتے ہیں۔ امپیکٹ بائس وہ عمل ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ واقعات جیسے ڈریم ویکیشن، گھر خریدنا یا اینی بگ اچیومنٹ، اس سے شاید ہماری خوشی کو طویل عرصے تک متاثر کریں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات کا ہماری خوشی پر ایکچوئل امپیکٹ بہت کم ہوتا ہے۔ ہم ان کے اثرات کو بہت بڑھا کر سوچتے ہیں، اور جب وہ ہماری توقعات کے مطابق خوشی نہیں دیتے تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ یہ تو تھے ہماری خوشی کو کل کرنے والے فیچرز۔ اب چلتے ہیں کہ خوشی کن طریقوں سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ ہم اپنے محدود ریسورسز میں رہ کر کون سے طریقے اپنا کر اپنے آپ کو خوشی دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ ہر کوئی اپنی زندگی کے سفر پر گامزن ہے، سب کے اپنے چیلنجز ہیں، اپنے پوٹینشیلز ہیں، ہر کوئی اپنے کیپیبلٹیز کے مطابق کام کرتا ہے، کسی کی بھی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کمپیئر کرنا آپ کی خوشی چھینتا ہے، آپ کو خوشی دے نہیں سکتا۔ سو اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف ود ادرس۔ اور دوسری بات یہ کہ حقیقت پسندانہ ایکسپیکٹیشنز رکھیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کوئی ایک واقعہ آپ کی خوشی کو بہت زیادہ دوبالا کر دے گا، آپ کی خوشی کو ڈبل کر دے گا، آپ کے کسی ایک غم کے لمحے کو خوشی میں تبدیل کر دے گا۔ نہیں، چھوٹے چھوٹے لمحات کا فائدہ اٹھائیں، چھوٹی چھوٹی خوشی کے موقع ضائع نہ کریں، بلکہ ہر ایک لمحے کا لطف اٹھائیں اور زندگی کا مزہ دوبالا کریں۔ خوشی کو اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے آ کر کوئی آپ کو خوشی نہیں دے گا۔ کسی چیز کو دیکھ کر آپ ایک لمحے کے لیے یا ٹیمپوریری آپ کو تھوڑی سی خوشی ہو سکتی ہے، لیکن ایسی چیز آپ کو کوئی پرووائڈ نہیں کر سکتا، کوئی میٹیریلسٹک تھنگ آپ کو خوشی پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ تبدیلی کو قبول کریں، یہ تسلیم کریں کہ خوشی ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ خوشی کے احساسات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، بٹ اہم بات یہ ہے کہ ہر حال میں جینا سیکھیں، تھوڑے پر شکر کرنا سیکھیں، اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں، دوسری چیزوں کے پیچھے دوسروں کی چیزوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، شکر گزاری کرنا سیکھیں، قناعت پسندی سیکھیں، اور چیزوں کے بجائے تجربات پر توجہ دیں۔ ایکسپیرینسز آپ کو دیر پا خوشی دیتے ہیں بجائے میٹیریلسٹک تھنگز کے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے اندر ہر نئی تڑپ، ہر نئی چیز کی تڑپ پیدا کر سکتی ہیں، کیونکہ اس ماڈرن ورلڈ میں چیزیں گاہے بگاہے چینج ہو رہی ہیں، لیکن خوشی کیا ہے؟ آپ کے ایکسپیرینسز اور ان تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا جو بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ جن کا آپ کو ایکسپوئر ہو رہا ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ آخر میں خوشی کہاں سے تلاش کروں؟ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ کہیں اور سے تلاش کریں، یہ کچھ ایسا ہے جو آپ خود کریٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے سوچنے، بولنے اور جینے کے انداز کو تبدیل کریں۔ تو جب اگلی بار آپ کا دماغ آپ کو غلط چیزوں کے بارے میں یا غلط چیزوں کے پیچھے دوڑانے کی کوشش کرے تو آپ ایسی سوچ کو جھڑک دیں، دوبارہ غور کریں اور یاد رکھیں کہ حقیقی خوشی آپ کے اندر سے آتی ہے، باہر سے نہیں آتی۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو خوشحال اور مطمئن بنانے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب
کرنا مت بھولیے گا۔